اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جیسا کہ بتایا کہ ایک دیرینہ خواب آج سے 50-60 سال پہلے اس خواب کا ذکر ہوا تھا، اور اس وقت جس عمارت کا نقشہ پیش کیا گیا تھا، میں ابھی جماعت اسلامی راجستھان کی تاریخ پڑھ رہا تھا کہ اس وقت آج سے 60 سال پہلے جو نقشہ پیش کیا گیا تھا کہ ایک جے پور میں ایک ایسی بڑی عمارت ہو، کشادہ جگہ ہو، اور اس کے اندر یہ اور یہ اور یہ ہو، آج وہ سب چیزیں جو ہیں ایک محسوس پیکر بن کر ہماری نگاہوں کے سامنے آنے کو تیار ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ حضرات، یہ جو بلڈنگ ہے جس کے افتتاح کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس بلڈنگ یہ ایک بے جان بلڈنگ ہے۔ اس میں جو بھی چیزیں اس وقت موجود ہیں، چاہے وہ سیمنٹ ہو، پتھر ہو، اینٹیں ہو، اسٹیل ہو، لکڑی کا فرنیچر ہو، جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سب بے جان ہے۔ تو بے جان چیزوں پر مشتمل ایک بے جان عمارت ہے، اور دوسری طرف ایک جماعت ہے جس کے پاس زندہ افراد ہیں، زندہ افکار ہیں، زندہ جذبات ہیں۔ تو جماعت میں اور جماعت کی عمارت میں جو رشتہ ہے وہ اصل میں جسم اور روح کا رشتہ ہے۔ عمارت جسم ہے اور جماعت اس کی روح ہے۔ جب جسم میں روح تھا، جسم کیا ہوتا ہے؟ جسم تو ایک بے جان چیز ہے، لیکن جب اس میں روح سرایت کر جاتی ہے تو پھر وہ ایک زندہ وجود بن جاتا ہے، پھر وہ حرکت کرتا ہے، پھر اس میں طاقت آتی ہے، پھر وہ اس میں دھڑکن ہوتی ہے، اس میں خون کی دورانی ہوتی ہے، اس میں غور و فکر ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب روح جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے کہ اس عمارت سے جو ہمارا تعلق ہے وہ جسم اور روح کا ہے۔ اگر یہ روح اس جسم میں ٹھیک سے سرایت کر جائے، اس کے ایک ایک روئے میں بس جائے، تو پھر یہ ایک غیر معمولی عمارت ہوگی۔ تمام بے جان عمارتوں کے بیچ میں ایک جاندار عمارت ہوگی۔ حضرات، جماعت اسلامی ہند اپنے مرکز کے سلسلے میں، اپنے دفتر کے سلسلے میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی۔ اس کی تاریخ ہی بتاتی ہے کہ جس وقت 1948 میں جماعت اسلامی ہند کی تشکیل ہوئی تھی، اس وقت جماعت اسلامی کے بیت المال میں ایک چونی نہیں تھی۔ امیر جماعت کو 50 روپے قرض لے کر جماعت کا کام شروع کرنا پڑا، لیکن اس وقت جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے دل میں بات ڈالی، اور اس نے اپنا باغ، اپنے مکانات، اپنی زمین سب جماعت کے مرکز کے لیے پیش کر دی۔ اور پھر یہ ایک پوری تاریخ ہے جماعت کے مرکزوں کی، ریاستوں میں بھی، ملکی سطح پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جماعت اسلامی کی بہت مدد کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہے، یہ کام ایک مرکز، ایک ٹھیہا وہ چاہتا ہے، وہ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری ضرورت کی تکمیل کا سامان کیا۔ حضرات، جو جماعت اسلامی کا نصب العین ہے وہ اس عمارت کا نصب العین ہو جانا چاہیے، اور ظاہر اسی جذبے سے یہ عمارت بنی ہے۔ جماعت اسلامی کے جو مقاصد ہیں وہ اس عمارت کے مقاصد بن جائیں، اور جماعت اسلامی پوری اس عمارت کی جان بن جائے۔ خواب ایک یہ دیکھا گیا کہ ایسی عمارت ہو،
یہاں سے دوسرا خواب دیکھیے کہ یہ عمارت نہ صرف یہ کہ جے پور بلکہ پورے راجستھان کا دل بن جائے، پورے راجستھان کا دماغ بن جائے، پورے راجستھان کی زبان بن جائے۔ اس عمارت میں یہ سوچا جائے کہ اس ریاست کی ترقی کیسے ہوگی اور اس ریاست میں بہترین مثبت تعمیری ماحول کیسے قائم ہوگا۔ اس عمارت میں یہ سوچا جائے کہ اللہ کے دین کی نصرت، اس کی خدمت کس طرح سے ہوگی۔ اس عمارت میں یہ سوچا جائے کہ اللہ کے دین کو ماننے والے بندوں کی بہتری اور ان کی ترقی اور ان کی خیر خواہی کیسے ہوگی۔ تو یہ عمارت ملت کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی اور دونوں کے لیے ان کا دل، ان کا دماغ اور ان کی زبان بن جائے۔ یہاں پر فیصلے ہوں، ریاست اور ملت کے بہترین فیصلے اس مرکز میں ہوں۔ یہاں پر مشورے کے لیے تمام اہل الرائے جمع ہوں اور یہاں سے جو فیصلے سنائے جائیں وہ سب کی خیر اور بھلائی کے لیے ہوں۔ اور جیسا کہ کہا کہ یہ دل بن جائے جہاں سے محبت کے دریا رواں ہوں، جو پوری ریاست کو سیراب کریں، پوری ریاست کو کی تشنگی کو بجھائیں۔ جب بہت سارے لوگ نفرت پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں اور جب بہت سارے لوگ انسانوں کو بانٹنے اور سماج کو توڑنے اور سماج میں زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت یہ عمارت اور یہ مرکز یہ پوری ریاست اور پوری ملت کو جوڑنے اور ان میں محبت پھیلانے اور ان کو اللہ کے دین سے قریب کرنے اور اللہ کے دین سے متعارف کرانے، اللہ کے دین کی جانکاری دینے والی عمارت بن جائے۔ تو میں اس کم وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح سے ایک جسم میں روح پڑتی ہے اور وہ جسم بہت قیمتی، بہت انمول اور بہت مفید ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جماعت کی صورت میں اس عمارت میں ہمیشہ وہی شان، وہی آن اور وہی اس کا کردار ہمیشہ باقی رہے جو کہ اس سے متوقع ہے اور جس کے لیے جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔